اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں پر جو عبادتیں فرض فرمائیں اس میں نماز ایک ایسی عبادت ہے جسے آدمی اپنے بدن سے اعضاء سے ادا کرتا ہے۔ رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، قیام کرنا ہے، یہ سارے ارکان کس سے ادا ہو رہے ہیں؟ بدن سے۔ تو یہ وہ عبادت ہے جو کہ بدنی عبادت ہے۔ دوسری زکوٰۃ اور صدقہ فطر، یہ وہ ہے جو صرف مالی عبادت ہے۔ آدمی یہ چاہے کہ زکوٰۃ کو وہ اپنے بدن کے کسی عمل کے ذریعے سے ادا کرے تو ایسا نہیں کر سکتا، کیونکہ زکوٰۃ میں اسے مال دینا ہے، تو یہ مالی عبادت۔ تیسری قسم حج اور عمرہ، یہ ایسی عبادت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کو اکٹھا فرما دیا کہ وہاں حرم تک جانے کے لیے آدمی کو رقم پیسے کی ضرورت ہے، اور حرم پہنچنے کے بعد اب اس کے جو کچھ ارکان کی ادائیگی ہونا ہے وہاں پر اس کے بدن کے عمل کی ضرورت ہے۔ تو تین طرح سے عبادات کو منقسم کر دیا گیا۔ کوئی وہ ہے جو صرف بدنی عبادت ہے، کوئی وہ ہے جو صرف مالی عبادت ہے، اور کوئی وہ ہے جو کہ بدنی اور مالی دونوں کا امتزاج رکھتی ہے۔ زکوٰۃ کو شریعت اسلامی نے مقرر فرمایا اور قرآن کریم میں اس کی بڑی تاکیدیں آئیں، حتیٰ کہ قرآن کریم کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو نماز اور زکوٰۃ ان دونوں کو اکٹھا ایک ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے ایک دو نہیں بلکہ 32 مقامات پر ذکر فرمایا کہ جہاں نماز کا ذکر ہے وہیں پر زکوٰۃ کا بھی ذکر موجود ہے۔ زکوٰۃ آدمی کے مال کا وہ حصہ ہے جسے اپنے مال سے جدا کرنا یہ شرعی حق ہے، کہ آدمی یہ چاہے کہ میں اسے روک لوں تو اسے وہ روک نہیں سکتا ہے، کیونکہ جیسے ہمارے اپنے دل میں اولاد کی محبت ہوتی ہے، ایسے ہی مکان کی محبت ہوتی ہے، اسی طرح سے مال کی محبت بھی ہوتی ہے۔ اور جب مال کی محبت ہوتی ہے تو آدمی کی خواہش اور اس کی تمنا اور اس کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ میرا مال کم نہ ہو، بلکہ وہ بڑھتا رہے، یا بڑھے نہیں تو کم از کم جتنا ہے اتنا کا اتنا ہی رہے۔ اسی انسانی سوچ، اسی انسانی فکر کا علاج قرآن کریم نے یوں فرمایا کہ اے لوگو، زکوٰۃ دینے پر یہ خیال نہ کرنا کہ دینے سے اتنا کم ہو گیا۔ قرآن کریم نے اسے واضح فرمایا کہ دینے سے اتنا کم ہو گیا، ایسا خیال نہ کرنا، بلکہ زکوٰۃ تمہارے مالوں کا میل ہے، اس میل کے جدا ہو جانے سے اس میں برکتیں آ جایا کرتی ہیں اور پھر اس میں بڑھوتری پیدا ہو جایا کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قرآن کریم کی متعدد آیات ہمیں سنائیں، اپنے صحابہ کو سنائیں، اور انہی آیات میں فرمایا کہ وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوتے ہیں وہی مفلحون، فلاح اور کامیابی پانے والے ہوتے ہیں۔ زکوٰۃ نکالنے پر، ادا کرنے پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس اجر و ثواب کی بشارت دی وہ اجر و ثواب یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص اپنی حلال پاکیزہ کمائی میں سے ایک کھجور یا کھجور کے برابر کوئی چیز صدقہ کرے، زکوٰۃ کے طور پر، عشر کے طور پر اسے نکالے اخلاص کے ساتھ، صرف اس لیے کہ یہ میرے پروردگار کا حکم ہے، تو اللہ تبارک و تعالی
اس کے اس صدقہ کو اپنی بارگاہ میں دست راست سے قبول فرماتا ہے، اور قبول فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس کی پرورش فرماتا ہے، یعنی اس میں دن بدن اضافہ فرماتا ہے۔ اضافہ کس طور پر فرماتا ہے، پرورش کس طور پر فرماتا ہے؟ حضور نے مثال دیتے ہوئے فرمایا جیسے کہ تم میں سے کسی شخص کے یہاں گائے سے ایک چھوٹا سا بچھڑا پیدا ہوا، اور وہ اس بچھڑے کی پرورش کرتا ہے، اس کے پالتا ہے، اس کے کھانے پینے کا انتظام کرتا ہے، حتیٰ کہ گزرتے ہوئے دنوں کے ساتھ وہ ایک بہت بڑا بیل ہو جایا کرتا ہے۔ تو تھا تو وہ چھوٹا سا، لیکن پھر پرورش سے وہ بہت بڑا بیل ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تمہارے پاک کمائی کے صدقے کو قبول فرما کر، وہ یوں تو ایک کھجور یا کھجور کے برابر چیز ہے، لیکن جب وہ الہی پرورش میں چلا جاتا ہے، اس پرورش کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اجر و ثواب کے اعتبار سے ایک بہت بڑے پہاڑ کے برابر ہو جایا کرتا ہے۔ کس چیز پر ہے؟ یہ اس وقت ہے جب کہ بندہ شرع کے مقرر کردہ حق زکوٰۃ کو، حق عشر کو رضائے الہی کی خاطر اپنے مال سے نکالا کرتا ہے۔ اور وہ شخص جو زکوٰۃ ادا نہ کرے اور زکوٰۃ ادا کرنے میں پسو پیش کرے، وہ شخص اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ میرا یہ مال مجھے نفع دینے والا ہوگا، فائدہ دینے والا ہوگا، بلکہ نبی رحمت علیہ السلام نے ارشاد فرمایا خشکی ہو یا تری ہو، یعنی زمین کے اوپر ہو یا پھر سمندر اور ندی اور پانی میں ہو، جو بھی مال ہلاک، تباہ اور برباد ہوتا ہے وہ زکوٰۃ ادا نہ کرنے کے سبب ہلاک ہوا کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کی مکمل طور سے کوشش بھرپور طرح سے کرنی چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں ایک خاتون آئیں جن کی انگلی میں چاندی کا ایک چھلا تھا۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ بی بی کیا تم اس کی زکوٰۃ دو گی؟ الفاظ حدیث ہیں انہوں نے کچھ انکار سا کیا، یعنی کچھ اس طرح کا انداز ظاہر کیا یا ایسے کلمات کہے جس سے یہ ظاہر ہوا کہ وہ زکوٰۃ نہیں دینا چاہتی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تمہارا یہی عمل، یعنی اس ایک چھلے کی زکوٰۃ نہ دینا تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ تو اس سے عبرت ملتی ہے کہ جو چیز شرع نے مقرر فرما دی ہم پر، ہمیں اسے ادا کرنا ہے، اب چاہے وہ بہت سارا مال ہو یا تھوڑا سا مال ہو، زکوٰۃ بنے گی تو اسے آدمی کو نکالنا ہے۔ زکوٰۃ ہوتی کن چیزوں پر ہے؟ یہ مسائل بارہا سنتے ہیں آپ، لیکن پھر اسے سننا ضروری ہوتا ہے تاکہ آدمی اپنے اموال میں نظر کر سکے اور غور کر کے دیکھ سکے کہ میرے پاس وہ مال زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے۔ زکوٰۃ ہوتی ہے سونے اور چاندی پر۔ سونا اور چاندی آدمی کے پاس کسی بھی شکل میں ہو، اسے آدمی نے بسکٹ اور سکے کے شکل میں رکھا ہو، یا اس کا زیور بنایا ہو، یا اس کے برتن بنائے ہوں، اس نے خریدا ہو یا اسے کسی نے گفٹ کیا ہو، ملکیت اس کی ہے اور وہ سونا یا چاندی ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ کب؟ سونے پر زکوٰۃ اس وقت فرض ہوتی ہے جبکہ وہ 8 تولہ 7 گرام ہو، اور اگر اتنا نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ چاندی پر زکوٰۃ اس وقت فرض ہوتی ہے جبکہ وہ 61 تولہ 2 گرام ہو۔ اتنی چاندی اگر کسی کے پاس ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ تیسری صورت جس پر زکوٰۃ بنتی ہے، اصل میں سامانوں کی خرید و فروخت جو ہے وہ ہم کرتے ہیں نوٹ، روپیے اور سکوں کے ذریعے سے،
لیکن یہ نوٹ اور روپیے سکے جو ہیں دراصل یہ سونے اور چاندی کی ہی بدلی ہوئی صورت ہیں، کیونکہ ریزرو بینک سے یہ کاغذ کے نوٹ تبھی نکلیں گے جبکہ اتنا گولڈ یا سلور اس کے اندر جائے گا، اور جب تک وہ نہ جائے نہ وہ سکے نکلیں گے نہ وہ کاغذ کے ٹکڑے نکلیں گے۔ تو یہ نوٹ سونے اور چاندی ہی کے حکم میں آتے ہیں، ان کا حکم بھی وہی ہے جو کہ سونے اور چاندی کا ہے، تو انہیں اصطلاحی اعتبار سے ثمن اصطلاحی کہا جاتا ہے، سونے اور چاندی کو ثمن حقیقی کہا جاتا ہے۔ جب تک کہ نوٹ اور ان تانبے پیتل کے سکوں کا چلن نہیں تھا، سونے چاندی کے ہی سکوں کے ذریعے سے خرید و فروخت ہوا کرتی تھی۔ تو سونے کا نصاب 8 تولہ 7 گرام اور چاندی کا نصاب 61 تولہ 2 گرام چاندی ہے۔ ایسے ہی کسی کے پاس اتنی رقم ہو جو کہ 61 تولہ 2 گرام چاندی کی مالیت کو پہنچ جائے تو ایسے شخص پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ تیسری چیز جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ ہے مال تجارت۔ آدمی کاروبار کرتا ہے، کاروبار کے لیے اس نے دکان ڈالی، دکان میں وہ بہت طرح طرح کے سامان رکھتا ہے یا ایک ہی قسم کے سامان رکھتا ہو، جیسی بھی صورتحال ہے، اگر وہ سامان اس کے بیچنے کے لیے ہیں تو وہ مال تجارت ہے، اور مال تجارت پر بھی زکوٰۃ نافذ ہوتی ہے۔ مال تجارت آدمی کبھی نیا بھی خریدتا ہے اور کبھی پرانا مال بھی خریدتا ہے مگر بیچنے ہی کے لیے، تو وہ پرانا مال بھی مال تجارت ہی ہوگا۔ وہاں یہ نہیں کہ اسے میں نے تو پرانا لیا ہے، بلکہ لیا کس لیے ہے؟ کاروبار کے لیے لیا ہے، بیچنے کے لیے لیا ہے۔ جیسے پرانے موبائل، پرانی بائک، پرانی گاڑیاں، یہ چیزیں خریدی جاتی ہیں کس لیے؟ بھائی مجھے آگے بیچنا ہے، تو یہ بھی مال تجارت ہوگا۔ تو مال تجارت پر بھی زکوٰۃ نافذ ہوگی۔ اب مال تجارت پر زکوٰۃ کتنی ہوگی اس چیز کو سمجھیں۔ ہر چیز کا دو طرح کا بھاؤ عموماً مارکیٹ میں ہوتا ہے۔ ایک بھاؤ، ایک ریٹ وہ ہوتا ہے جو پورے مارکیٹ میں عام طور پر چلتا ہے۔ مثلا اسے آپ آسانی سے یوں سمجھ لیں، چائے بھی تو مال تجارت ہے، اسے بھی تو آدمی بیچتا ہے اور خریدتا ہے۔ اب اس کا ایک ریٹ 5 روپے گلاس سب طرف عام ہے، مگر کبھی دکاندار کسی کو 4 روپے میں بھی تو دے دیتا ہے، تو یہ 4 روپے میں اس نے جو دیا یہ بازار بھاؤ نہیں ہے، یہ مارکیٹ کا ریٹ نہیں ہے۔ مارکیٹ ریٹ تو وہی 5 روپے ہے، 1 روپے کم میں اس نے دے دیا، یہ اس کا ایک دوسرا اس نے ان کے آپس میں جو طے ہو گیا یہ وہ چیز ہے۔ اب سمجھنا یہ ہے آپ کو کہ زکوٰۃ کس پر آئے گی، تو زکوٰۃ اس ثمن پر نہیں آتی ہے جو لوگوں کے مابین طے ہو جائے، بلکہ زکوٰۃ اس پر آتی ہے جو اس کا بازار بھاؤ ہوا کرتا ہے، جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہوا کرتی ہے، اسی ویلیو پر زکوٰۃ نافذ ہوتی ہے۔ ورنہ سامان کبھی سستے میں بھی بیچ دیا جاتا ہے اور کبھی مہنگے میں بھی بیچ دیا جاتا ہے، لیکن وہ بازار بھاؤ نہیں ہوتا ہے۔ اسی کو دوسرے اس میں لے لیں، ایک کپڑا ہے کہ مارکیٹ میں عام طور پر وہ 50 روپے میٹر بکتا ہے، آپ کپڑے کی 10 دکانیں دیکھ لیں، سب طرف آپ کو اس کا بھاؤ وہی 50 روپے میٹر ملے گا، لیکن جس سے آپ نے خریدا اس نے آپ کو 30 روپے میٹر دے دیا، لیکن مارکیٹ ریٹ کیا ہے اس کا؟ 50 روپے ہے۔ کسی دکاندار نے اسی کو 60 روپے میں بیچ دیا، مگر مارکیٹ ریٹ کیا ہے؟ 50 روپے ہے۔ تو مال تجارت میں جو جس رقم کا اعتبار کیا جاتا ہے وہ اس کے بازار بھاؤ کا اعتبار کیا جاتا ہے، کہ اس کا بازار بھاؤ جو ہے اسی پر اسے بیچا اور اسی کے اعتبار سے اس کی زکوٰۃ نکالی جائے گی۔
دوسرا مسئلہ مال تجارت کے حوالے سے کہ آدمی کی ایک دکان، اس میں 25 طرح کے سامان موجود ہیں، زکوٰۃ تو سب کی نکالنی ہے۔ اب آدمی یہاں ایک الجھن کا شکار ہوتا ہے، میں اتنی ساری چیزیں شمار کیسے کروں گا، گنوں گا کیسے؟ تو ایک تو یہ ہے کہ آپ تھوڑی سی محنت اگر کر لیں گے، ان ساری چیزوں کو آپ شمار کر لیں گے اور گن لیں گے۔ ایسا نہیں کہ آپ نہیں گن سکتے۔ دوسری چیز کہ اگر آدمی کو اتنا موقع نہ ملا کہ وہ گن سکے، تو پھر اسے ایسا اندازہ لگانا چاہیے کہ جس اندازے پر اسے یہ یقین ہو کہ میری دکان میں مال اس سے کم کا تو ہو سکتا ہے، اس سے زیادہ کا نہیں ہو سکتا۔ اسے ایسا اندازہ لگانا چاہیے، اور پھر اس اندازے والی رقم پر وہ زکوٰۃ ادا کرے۔ اس میں اسے شک کے منزل میں نہیں رہنا چاہیے۔ موجودہ وقت میں چاندی کا جو ریٹ ہے وہ تقریباً 72 روپے گرام ہے۔ اس کے اعتبار سے 612 گرام چاندی کی قیمت بنتی ہے تقریباً 44,000 روپے۔ تو اب جو شخص 44,000 روپے کا مالک ہوگا، خواہ چاندی اتنی ہو یا سونا چاندی ملا کر اس کے پاس اتنا ہو، یا سونا چاندی ہو کچھ کیش ہو، یہ ساری چیزیں ملا کر اس کے پاس اتنی ہو، تو ایسا شخص مالک نصاب ہوگا، اور سال گزرنے کی صورت میں اس پر زکوٰۃ کا نکالنا واجب ہو جائے گا۔ زکوٰۃ جو نکالی جائے گی 2.5% یعنی 100 روپے میں 2.5 روپے یا 40واں حصہ، یعنی کل مال کو 40 سے تقسیم کر دیں تو ایک حصہ جو بنے گا وہ اس کا زکوٰۃ ہوگا، اور وہی 2.5% بھی کہلائے گا۔ زکوٰۃ کی رقم دینا کسے چاہیے؟ وہ شخص جو کہ نہ تو خود زکوٰۃ نکالنے کا مستحق ہو اور نہ ہی وہ غنی ہو، تو ایسے شخص کو زکوٰۃ کی رقم دی جا سکتی ہے۔ غنی کا مطلب ہے ایسا شخص جس کے پاس سونا چاندی تو نہیں ہے، پیسے اتنے نہیں ہیں، لیکن اس کے پاس اپنی ضرورت سے زائد سامان ہیں۔ ضرورت کی چیزوں پر زکوٰۃ نافذ نہیں ہوتی۔ ضرورت سے مراد رہنے کا مکان، پہننے کے کپڑے، استعمال کی گاڑی، یہ ساری چیزیں ضرورت میں آیا کرتی ہیں۔ مگر کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آدمی کے پاس ضرورت سے زائد ہوا کرتی ہیں، ضرورت سے زائد۔ اب مثال کے طور پر اسے یوں سمجھ لیں، ایک ایسا شخص جس کو رہنے کے لیے ایک اطمینان بخش مکان کی ضرورت ہے، اور اس کے پاس وہ اطمینان بخش مکان موجود ہے کہ اسی مکان میں اس کی گرمی بھی آسانی سے نکل جاتی ہے، ٹھنڈی بھی آسانی سے نکل جاتی ہے، اسے دوسرے مکان کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن اس نے ایک اور مکان لیا۔ اب یہ دوسرا مکان اس کی اپنی ضرورت سے زائد ہے، ضرورت کے دائرے میں نہیں آتا، اس مکان پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، یہ چیز طے ہے۔ لیکن اس مکان کی بنیاد پر اگر وہ شخص سونے چاندی پیسے اس کے پاس نہ بھی ہوں اور اس کی قیمت اگر نصاب یعنی 44,000 یا اس سے پلس ہو جائے، تو اب ایسا شخص زکوٰۃ نہیں لے سکتا، کیونکہ وہ شخص غنی ہو گیا، اس لیے کہ ضرورت سے زائد اس کے پاس چیز ایسی موجود ہو گئی جو کہ نصاب کو پہنچ جا رہی ہے اور ضرورت کے دائرے میں نہیں آتی ہے۔ اس چیز کو، اس مسئلے کو کہ کون سی چیز آدمی کی ضرورت میں نہیں ہوتی، ایک اور مسئلے سے آپ سمجھیے تو اسے آپ آسانی سے سمجھ لیں گے۔ قرآن پاک پڑھنے کی آدمی کو ضرورت ہوتی ہے، تلاوت کرنا ہے اسے، اور تلاوت کیسے کرے گا بھائی؟ اگر حافظ ہے تو بغیر دیکھے کرے گا، اور حافظ نہیں ہے تو کیسے کرے گا؟ وہ دیکھ کر کے کرے گا۔ اب ایک ایسا شخص ہے جس کے پاس 2 قرآن ہیں، تلاوت کتنے میں کرے گا؟ وہ ایک میں کرے گا، دونوں میں تو نہیں کرے گا نا۔
قرآن مجید اس کے پاس ایک نہیں دو ہیں. اب ایک قرآن میں وہ تلاوت کرتا ہے، دوسرا قرآن وہ ہے جس پر سونے کے پانی سے لکھاوٹ وغیرہ کی گئی مثلا، اور اس کی قیمت اگر 44,000 روپے کو پہنچ جائے تو ایسا شخص غنی ہو جائے گا، وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ چیز واضح ہو گئی ہوگی کہ جو چیز بھی آدمی کی ضرورت سے زائد ہوتی ہے، وہ چیز اگر نصاب کی مقدار کو پہنچ جائے تو ایسا شخص غنی ہو جاتا ہے، اس کو زکوٰۃ کی رقم نہیں دی جا سکتی. ایک مسئلہ اور بھی پیش آتا ہے گھروں میں رکھے ہوئے زیورات کے سلسلے میں. تو یہاں پر یہ چیز یاد رکھیں کہ زیور عورت کے پاس جو ہوتے ہیں اس کی مختلف نوعیتیں ہوتی ہیں. ایک نوعیت یہ ہے کہ وہ زیور وہ ہے جسے عورت کو اس کے ماں باپ نے دیا ہے یا اس کے اپنے رشتہ داروں نے دیا ہے. اس زیور کی مالکہ خود عورت ہوگی، اس کی زکوٰۃ خود عورت پر لازم ہوگی. دوسرا وہ زیور جسے شوہر یا اس کے گھر والوں نے مہر کی رقم میں دیا ہے، ایسے زیور کی بھی مالکہ خود عورت ہوگی اور عورت پر اس کی زکوٰۃ واجب ہوگی. تیسری چیز وہ زیور جو عورت کو شوہر یا اس کے گھر والوں کی طرف سے دیے جاتے ہیں. کیسے؟ استعمال کے لیے. تو استعمال کے لیے جو زیور دیے جاتے ہیں ان کی مالکہ عورت نہیں ہوگی، بلکہ وہ صرف استعمال کرے گی. جو گھر جس نے دیا شوہر یا اس کے سسر وغیرہ، اس کے مالک وہی ہوں گے اور اس کی زکوٰۃ انہی پر آئے گی. ہاں مگر وہ زیور جو بطور گفٹ دیے جاتے ہیں، تو گفٹ کا مطلب ہوتا ہے سامنے والے کو مالک کرنا. گفٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے اس کا صرف تمہارے لیے استعمال مباح کیا ہے، بلکہ گفٹ کا مطلب ہوتا ہے اس کا ہم نے تمہیں مالک کر دیا ہے. تو اب سالگرہ یا کسی اور موقع پر جو چیز بطور گفٹ دی گئی اس کا اسے مالک بنا دیا، تو اس کی زکوٰۃ اب گفٹ دینے والے پر نہیں بلکہ گفٹ لینے والے پر آئے گی، کیونکہ وہ اسے وہاں پر مالکانہ حق حاصل ہو جاتا ہے. وہ زیور جسے شوہر نے یا اس کے گھر والوں نے دیا، اب وہ کہتے ہیں بھئی دیتے وقت تو ہماری ایسی کچھ نیت نہیں تھی، کچھ بھی پتہ نہیں تھا. تو بھئی ظاہر ہے جب آپ کی کوئی نیت نہیں تھی تو پھر آپ نے مالک کہاں سے بنایا ہے، اور جب مالک نہیں بنایا ہے تو پھر اس کی زکوٰۃ آپ پر ہی ہوگی. اور دوسری چیز اس کو آسانی سے آدمی یوں بھی سمجھ لے کہ زیور آپ نے دے دیا، آڑے وقت میں شوہر بیوی کے زیور لیتا ہے، اسے گروی رکھتا ہے یا اسے بیچ دیتا ہے، جو بھی چیزیں اس کے سمجھ میں آتی ہیں وہ کرتا ہے. اب یہاں عورت کی جانب سے جو رویے سامنے آئیں گے، اگر وہ زیور ہے جسے وہ اپنی ماں کے ہاں سے لائی ہے، وہ کہے گی یہ میری ماں کی نشانی ہے، میں نہیں دے سکتی تمہیں، تو اس پر اس نے اپنے مالکانہ حق کو بتا دیا. اور دوسرا وہ زیور جو آپ ہی نے دیا تھا، تو وہاں یہ کہ بھائی ٹھیک ہے بھائی آپ ہی نے تو دیا ہوا تھا. تو جہاں یہ پہلو ہو اور ابتدا میں یہ کہیں کہ بھائی ہماری کوئی نیت نہیں تھی، تو جہاں کوئی نیت نہیں تھی اس کا مالک خود دینے والا شوہر یا اس کے جو سسر ہیں وہی ہوں گے. ایسے ہی زمینیں، وہ زمینیں جو آدمی نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہے، اس زمین پر بھی زکوٰۃ واجب ہوگی مارکیٹ ریٹ، بازار بھاؤ کے اعتبار سے. ہاں اگر اس نے مکان بنانے کے لیے زمین خریدا، دکان بنانے کے لیے زمین خریدا، کمپلیکس بنانے کے لیے زمین خریدا ہے، تو ایسی زمین پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی. لیکن اگر اس نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہے تو پھر وہ زمین بھی مال تجارت ہوگی اور اس پر بھی زکوٰۃ ادا کرنی واجب ہوگی. سال پر اس کی جو مارکیٹ ویلیو بنے گی اس پر اس کے اعتبار سے اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی.
درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آخری ایک مسئلہ، جو شخص مشرک ہے، کافر ہے یا مرتد ہے، مثلا عقیدے کے اعتبار سے وہ وہابی یا دیوبندی ہے، ایسے شخصوں کو زکوٰۃ دینا حرام ہے اور انہیں دینے سے زکوٰۃ ادا بھی نہیں ہوگی۔ رشتہ داروں میں وہ لوگ جن سے آدمی کا نہایت نزدیکی کا رشتہ نہیں ہوتا ہے، جیسے باپ بیٹے کو نہیں دے سکتا، بیٹا باپ کو نہیں دے سکتا، ماں کو نہیں دے سکتا، ماں اپنی اولاد کو نہیں دے سکتی، شوہر اپنے بیوی کو نہیں دے سکتا، بیوی اپنے شوہر کو نہیں دے سکتی ہے، لیکن آپ اپنے چچا زاد بھائی کو، ماموں زاد بھائی کو، خالہ زاد بہن کو، ان لوگوں کو اگر وہ مستحق ہیں تو زکوٰۃ کی رقم انہیں دی جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح طور پر زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے احکام پر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سونا، چاندی اور کیش اگر یہ تینوں چیزیں ملا کر بھی 44,000 کی مالیت کو پہنچ جائیں گے تو اس پر بھی زکوٰۃ واجب ہو جائے گی۔